اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جی سورہ اعراف ہے جس کے ترجمہ اور تفسیری نکات جاری تھے۔ آیت نمبر 29 ہے کہ کل امر ربی بالقسط، انہوں نے کہا کہ قالوا وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے فاحشہ پر اپنے آباء و اجداد کو پایا، ان رسومات پر اپنے آباء و اجداد کو پایا، اور واللہ بس اللہ نے کوئی خلل ہمیں نہیں ڈالا۔ اگر ہم غلط ہوتے، شرک کرنے میں غلط ہوتے، گناہ انجام دینے میں غلط ہوتے تو اللہ ہمارے لیے خلل ڈالتا، بس اللہ نے خلل نہیں ڈالا، بس اللہ راضی ہے، اللہ نے حکم دیا، معاذ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ بس تقلید جاہلانہ اور تقلید جاہلانہ کا نتیجہ بھی غلط کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ کہہ دو ان سے امر ربی بالقسط، میرے رب نے مجھے فاحشہ کا حکم نہیں دیا، قسط کا حکم دیا، میانہ روی کا حکم دیا، عدالت کا حکم دیا، راہ راست پہ لازم ہونے کا حکم دیا، فاحشہ کا حکم نہیں دیا۔ بس مجھے کیوں نہیں دیتا میرا رب فاحشہ کا حکم؟ بس نہیں، میرا رب نہیں دیتا کبھی بھی ایسا حکم۔ ٹھیک، وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، اور اپنی خوشنودی کو قائم کرو ہر عبادت کرنے کی جگہ کے پاس، یعنی تمہارا ہر کام جو ہے، ہر عبادت جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، وجہ اللہ ہو، اور وجہ اللہ کبھی فنا نہیں ہوتا۔ کل شیء ہالک الا وجہ اللہ، کوئی چیز فانی، ہر چیز فانی ہو جاتی ہے مگر وہ چیز جو وجہ اللہ بن جائے وہ فانی نہیں ہوتی۔ بس اب اقیموا وجوہکم، انہوں نے واللہ امرنا بہا کہا، رسول خدا نے ان کو جواب دیا کہ امر ربی بالقسط، ایک تو یہ، اور میانہ روی کیا ہے؟ میانہ روی یہ ہے کہ بتوں کی عبادت سے دوری اختیار کی جائے، یہ میانہ روی ہے۔ جاہلانہ تقلید سے دوری اختیار کی جائے، خالصانہ اللہ کی عبادت کی جائے، یہ میانہ روی۔ ٹھیک، بس قسط سے مراد عادلانہ اور میانہ رو، عادل ہونا اور میانہ رو ہونا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بس اللہ نے کس کا حکم دیا؟ عادل ہونے کا اور میانہ رو ہونے کا۔ بس اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم عادل ہو تو اس کی عدالت کو برقرار رکھنے کی بہترین راہ مخلص ہو کر عبادت کرنا ہے۔ بہترین راہ کیا ہے؟ مخلص ہو کے عبادت کرو، مخلص ہو کر عبادت کرو۔ وجوہ کیوں لفظ استعمال کیا گیا؟ کیونکہ چہرے سے پوری انسان کی ہستی آشکار ہوتی۔ خوشی ہے تو کہاں سے آشکار ہوتی؟ غم ہے تو کہاں سے آشکار ہوگا؟ ناراضگی ہے تو کہاں سے آشکار ہوگا؟ پھر ہمارے ہاں کہتے ہیں 12 بجائے ہوئے ہیں منہ پہ، وہ تعبیرات استعمال کی جاتی ہیں۔ قرآن کریم نے بھی کہا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن بہت سارے چہرے خوشحال ہوں گے۔ چہرے یعنی کیا؟ پورا وجود، کیونکہ ہمارا چہرہ پورے وجود کی کیا کرتا ہے؟ ہاں، نشاندہی کرتا ہے کہ پورا وجود ان کا خوشحال ہے یا غمگین ہے، پورا وجود خوشحال ہے یا غمگین۔ بس اقیموا وجوہکم، اپنی پوری ہستی کو اللہ کی جانب، عبادت میں اللہ کی جانب متوجہ کرو، ہر عبادت میں۔ اب کل مسجد، چاہے نماز کا ترجمہ کریں، عبادت کا ترجمہ کریں، ٹھیک، مسجد میں آنے کے وقت کا کریں کہ مسجد میں آنے کے وقت کریں، بس محدود نہیں ہے، ٹھیک، بس پوری ہستی عند کل مسجد، کہاں ہو؟ توجہ کہاں ہو؟ بس یہاں اصل میں ایسے اقیموا وجوہکم عند کل مسجد الی اللہ، کہاں؟ الی اللہ،
اللہ کی جانب, اس میرے رب کی جانب. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, وَادْعُوهُ, اور اس سے دعا کرو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. یعنی کیا کہو, تو ہی عطا کرنے والا ہے, تو ہی مستجاب الدعویٰ ہے, اپنی خواہشات کو ختم کر دو, اپنی خواہشات کو ختم کر دو. اخلاص یعنی ایمان اور عبادت میں بیگانے کو آنے نہ دینا, ایمان اور عبادت میں بیگانے کو آنے نہ دینا. انسان اپنی عبادت میں بھی نظر کس پہ ہو, صرف 3 رکن ہیں عبادت کے, معبود, عابد اور عمل. یہ 3 رکن ہیں عبادت کے, معبود, عابد اور عمل. ان میں سے صرف اور صرف نظر کس پہ رکھنی ہے, معبود پہ. عبادت پہ نظر آ گئی, عبادت باطل ہو گئی, شرک ہو گیا, شرک خفی, اخلاص ختم ہو گیا. اگر عابد پہ نظر ہو گئی میری عبادت, تب بھی معاملہ خراب ہو گیا, تب بھی معاملہ خراب ہو گیا. اخلاص یعنی ایمان میں, عبادت میں بیگانے کو آنے نہ دینا, بیگانہ ہمارے عبادت میں داخل نہ ہو. یہ بیگانہ چاہے انسان کی عبادت ہے, چاہے انسان خود عابد, یہ بیگانے ہیں. تبھی خداوند عالم نے کہا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, بس اس کو پکارو, اس سے دعا کرو, اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے کہ تو ہی عطا کرنے والا ہے خداوند عالم, تو ہی مستجاب الدعویٰ ہے خداوند عالم, خداوند عالم. ٹھیک, بس پوری ہستی سے اللہ کی جانب متوجہ ہو جاؤ. یہ ہے پوری ہستی سے اللہ کی جانب متوجہ ہونا, خالص ہونا, اخلاص کا آنا. ٹھیک, اس کے بعد آیت نمبر 30, فریقاً ہدا و فریقاً حق. اوپر دیکھیں, کما بدأکم تعودون, کما بدأکم تعودون, جس طرح وہ مبدأ ہے تمہارا اسی طرح وہ معاد ہے تمہارا. جس طرح وہ مبدأ ہے اسی طرح وہ کیا ہے, معاد ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہاں یہ ثابت نہیں کیا گیا کہ معاد کو ثابت نہیں ہے. بات معاد کی نہیں ہو رہی, تاکہ معاد کو پہلے ثابت کیا گیا ہے, پہلے بات معاد کی ہو چکی ہے. آیت نمبر 25 کو دیکھیں تو آیت نمبر 25 میں معاد کی بات ہو چکی ہے نا. قال فیہا تحیون و فیہا تموتون و منہا تخرجون, معاد کی بات ہو چکی ہے. بات معاد, اصل نقطہ معاد کا نہیں ہے, اصل نقطہ ہے کہ معاد میں, قیامت میں جس طرح خدا نے تمہیں گروہ گروہ پیدا کیا ہے. آپ دیکھیں کہ گروہی شکل میں آئے, کبھی کہیں سید ہیں, کبھی کہیں شعبہ ہیں, مختلف قبیلوں میں ہم پیدا ہوئے. ٹھیک, اسی طرح قیامت کے دن بھی گروہوں کی صورت میں اٹھیں گے, ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ اٹھے. یہاں یہ بات ہو رہی ہے, یہاں معاد کو ثابت کرنے کی بات نہیں ہو رہی. اگر آپ کو یہ نسبتیں سمجھ آ جائیں تو قرآن ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ بھئی قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے. دیکھیں 30 نمبر آیت کو, کما بدأکم تعودون فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ. یہ اس سے تعلق جوڑیں, آپ تعلق جوڑیں کہ جس طرح وہ مبدأ ہے تمہارا اسی طرح تم, جس طرح اس نے تمہیں ابتدا میں خلق کیا اسی طرح تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. کس حالت میں, کہ ایک گروہ ہدایت والا ہوگا, اور یہ ہدایت کون سی ہوگی, ہدایت جزائی, ہدایت جزائی. وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ, اور دوسرا فریق, دوسرا گروہ وہ ہوگا جس پر ضلالت, یعنی ضلالت کیفری, جس پر ضلالت ثابت ہوگی. کیا ثابت ہوگی, ضلالت ثابت ہوگی. ایک ہدایت یافتہ گروہ ہوگا, دوسرا گمراہ گروہ ہوگا. بس معاد میں یہ ان دو گروہوں کے ساتھ لوگ ہوں گے. یہ کون ہیں جن پر ثابت ہوگی ضلالت اور گمراہی؟ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ, انہوں نے شیاطین کو بنایا سرپرست اللہ کو رہا کر کے, توحید کو, من دون اللہ, من دون توحید اللہ, وحدانیت خدا کو رہا کر کے. معاد میں 2 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے, 2 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. ایک گروہ اہل ہدایت ہے, دوسرا گروہ اہل گمراہ. بس مشرکین کے ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, مشرکین یہ جو
اللہ کے سوا رب بناتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو بھی وہ رب مانتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ خالق ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا آپ، اللہ کیا ہے؟ خالق ہے، اس نے ابتدا کی ہماری، لیکن خلق کرنے کے بعد معاذ اللہ آپ ساری چیزیں بتوں، سورج کے، ملائکہ کے، سب کے حوالے کر دیا. وہ کر رہے ہیں، اب سارا کام وہی کر رہے ہیں، دنیا کو وہی چلا رہے ہیں، بارش وہی برسا رہے ہیں معاذ اللہ. ان کے رب کی دو قسمیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. اول تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو مشرکین ہیں ان کی دو اقسام ہیں. مشرکین کی کتنی اقسام ہیں؟ دو اقسام ہیں. ایک عالم مشرک ہے، دوسرا جاہل جو جاہلانہ تقلید کرتا ہے وہ مشرک ہے. عالم مشرک جیسے پنڈت ہیں جو دلائل جھوٹے غلط دلائل دیا کرتے تھے. دوسرے عام لوگ مشرک تھے، عام لوگ زیادہ تھے. یہ پہلا نقطہ. اور دوسرا رب جو بناتے ہیں وہ دو قسموں کے رب بناتے ہیں. ایک بناتے ہیں رب تکوینی، ایک بناتے ہیں رب تشریعی. رب تکوینی کیا ہے؟ رب تکوینی یعنی برسات برسانے والا یہ بت ہے معاذ اللہ، برسات برسانے والا یہ بت ہے، یا سورج ہے جس کی وجہ سے یہ زمین سے نباتات نکلتی ہیں، زمین ہماری جو ہے سبز ہوتی ہے، آباد ہوتی ہے سورج کی وجہ سے. یہ نہیں کہ اللہ کی وجہ سے. یہ سورج غروب بھی ہوتا ہے، جناب ابراہیم نے کہا یہ سورج غروب بھی ہوتا ہے. تب کون کرتا ہے؟ اگر سورج ہوتا تو غروب کیوں ہوتا ہے؟ اگر دنیا سورج کی وجہ سے چل رہی ہے تو غروب ہونے کی وجہ سے دنیا نہ چلے. ٹھیک، بس یہ رب تکوینی مانتے تھے. سورج کو کیا مانتے تھے؟ رب تکوینی. اور رب تشریعی یعنی قانون کون بنائے؟ فرعون اپنے آپ کو رب تشریعی کہتا تھا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قانون کون بنائے؟ قانون میں بناؤں. میری اجازت کے بغیر جادوگر کسی پر ایمان نہ لائیں. قانون، بس رب تشریعی. بس یہ جو انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یہ انہوں نے جو بنائے، بس معاد میں دو گروہوں میں تم تقسیم ہو جاؤ گے. ایک گروہ اہل ہدایت ہے اور ایک گروہ اہل گمراہی ہے. کہ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، جدا ہو جاؤ اے مجرموں آج. کس سے جدا ہو جاؤ؟ مومنین سے جدا ہو جاؤ. بس یقیناً یہ لوگ تمام حالات میں انہم اتخذوا بتا رہا ہے کہ انہوں نے تمام حالات میں شیطان کو ولی مانا. اخذا ہر حالت میں گھیرا جانا، احاطہ کرنا. انہوں نے تمام حالات میں شیطان کی ولایت کو قبول کیا. ہر حالت میں انہوں نے شیطان کو ولی بنایا. اور دوسری جانب وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ کیوں انہوں نے ہر حالت میں شیطان کو ولی بنایا؟ کیونکہ وہ خیال کرتے تھے، باطل خیال کرتے تھے کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں. قرآن نے کہا یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نیک عمل انجام دے رہے ہیں. ٹھیک. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. ٹھیک. یہ آیت نمبر 31 ہے کہ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم، لے آؤ اپنی زینت کو. اب یہ زینت کی بہت ساری تفاسیر کی گئی ہیں. زینت نماز کو بھی کہا گیا کہ نماز کو ہر مسجد میں آ کر پڑھو، یا یہ تفسیر کی گئی ہے یہاں بہترین لباس ایمان اور تقوی کا لے آؤ ہر مسجد میں نماز کے وقت. بہترین لباس کی دو قسمیں ہیں. ایک بہترین لباس ایمان اور تقوی ہے، دوسرا خوب لباس، بہترین لباس، صاف ستھرا لباس، معطر عطر لگا کے آؤ. بعض نے کہا ہے کہ زینت سے مراد اولاد ہے، کہ قرآن نے زینت اولاد کو لے آؤ ہر مسجد میں.
نماز کے اوقات میں اولاد کو لے آؤ. یہ تفاسیر کی گئی ہیں. ائمہ علیہ السلام کی روایات میں ہم دیکھتے ہیں تو ائمہ علیہ السلام کی روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ امام جماعت زینت مسجد ہے. خذو زینتکم کو ائمہ نے کہا ہے وقتدوا ائمتکم، امام جماعت کی اقتداء کرو ہر مسجد میں. وہ زینت مسجد ہے، وہ زینت مسجد ہے. ائمہ علیہ السلام کی قبور چاہے اس پہ روزہ بنا ہوا ہے چاہے روزہ نہیں بنا ہوا، جیسے جنت البقیع، دونوں ہمارے لیے زینت ہیں. چاہے ہم کسی بڑے روزے پہ جائیں یا جنت البقیع کے جو آباد نہیں ہیں، لیکن ہمارے لیے کم نہیں ہے. وہ ہمارے لیے زینت ہے. وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ زینت ہے. بس یہ ائمہ علیہ السلام کے قبور وہ بھی زینت ہیں، جیسے جنت البقیع ہے یا کربلا معلی ہے یا نجف میں امام علی علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے. زینت وہ چیزیں جو نقص اور عیب کو ختم کرتی ہیں، ان چیزوں کو زینت کہا جاتا ہے. نقص اور عیب کو ختم کرتی ہیں. زین کے مقابلے میں شعین ہے. شعین ہر وہ چیز جو رسوائی کا باعث ہو، ہر وہ چیز جو رسوائی کا باعث ہو اسے. حلال زینت ظاہر ہے، ایمان زینت حلال، حلال کھاؤ، یہ زینت ظاہری زینت ہے. اور ایمان جو ہے زینت باطنی، زینت باطنی ہے. عارفانہ زندگی گزارنا لیکن حلال سے دور نہ ہونا. یہ بس یہ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذو زینتکم، بس لے آؤ اپنی زینت کو، تقوی کو لے آؤ، ایمان کو لے آؤ. عند کل مسجد، ہر مسجد میں آتے وقت، ہر نماز کے وقت. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو. وَلَا تُسْرِفُوا، اور حد سے نہ بڑھو. یہ درخت کون سا ہے جس کے قریب ہم نے نہیں جانا؟ اس آدم مثالی کی بات ہو رہی نا، یا بنی آدم. یہ درخت کون سا ہے؟ کھاؤ پیو، یعنی استفادہ کرو اللہ کی نعمتوں میں، لیکن حد سے بڑھنے کی درخت کی طرف نہ جاؤ. وَلَا تُسْرِفُوا، وہ درخت آپ لے سکتے ہیں کہ وہ درخت جو حد سے بڑھنے والا ہے اس کی طرف نہ جاؤ. بیداری، ہوشیاری، پرخوری، یہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. روایات میں ہے بیداری ہو، آپ چاہتے ہیں کہ بیدار بھی رہیں، ہوشیار بھی رہیں، عالم بھی رہیں، اور ادھر سے پرخور بھی ہوں، مادی وسائل میں گم بھی ہوں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. پرخور بھی ہوں. علم جو میں ہے، علم بھوک میں ہے. یہ روایات میں ہے ہمارے. علم کس میں ہے؟ بھوک میں ہے. آپ کو بھوک اور پیاس کتنی ہے معنویت کی؟ بھوک اور پیاس کتنی ہے؟ ٹھیک. بس یہ ولا تسرفو، حد سے بڑھنے والے درخت کے کبھی قریب نہ جاؤ. کھاؤ پیو، استفادہ کرو، لیکن حد سے نہ بڑھو. کہیں حد سے بڑھنا فضول خرچی ہے، کہیں حد سے بڑھنا بخل ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. کہیں حد سے بڑھنا کیا ہے؟ بخل ہے. بخیل پن بھی حد سے بڑھنا ہی ہے. حد سے بڑھنا ہی. ایک مراد نہ لیجئے گا کہ صرف کیا ہے کھاؤ پیو استفادہ کرو، لیکن حد سے گزرنے والے درخت کے قریب نہ جاؤ. حد سے گزرنے والے، بس اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا انہ لا یحب الشاربین وآکلین، یہ نہیں کہا. یہ نہیں کہا. یہ ذہن میں رکھے گا. بس حرام سے دور رہو، فضول پن سے دور رہو، بخیلیت سے دور رہو. کس سے؟ بخیلیت سے دور رہو. بس اس درخت سے ہم نے بچنا ہے. یہ درخت حد سے گزرنے والا درخت ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے. اگر ہم اس سے بچ گئے تو کھانا پینا کوئی قابل مذمت نہیں ہے. کھاؤ پیو، عارفانہ زندگی بھی گزارو. حلال کھاؤ، حلال کھاؤ پیو، عارفانہ زندگی بھی گزارو. بس یہ ذہن میں رکھیے گا. یا بنی آدم، اے مثالی آدم، کیونکہ آدم مثالی کی بات ہو رہی. اے مثالی آدم، خذو زینتکم، پہنو اپنا لباس. اب اپنا لباس، تقوی کا لباس پہن کے رکھو ہمیشہ. خضو ہم نے کہا یعنی تمام حالات میں.
انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، ہم نے کہا کہ انہوں نے تمام حالات میں شیطان کو کیا بنایا؟ ولی بنایا، تمام حالات میں۔ اے اولاد آدم، ہر حالت میں تم ایمان اور تقوی کے لباس کو پہن کے رکھو، ٹھیک، عند کل مسجد، یعنی ہر وقت، ہر مسجد میں آتے وقت، ہر دنیاوی معاملے میں، ہر دنیاوی معاملے میں، یہ بھی کر سکتے ہیں، ہر دنیاوی معاملے میں اللہ کو یاد رکھو، ہر جگہ تیری عبادت کی جگہ ہے۔ وَقُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور حد سے بڑھنے والے درخت کے پاس نہ جاؤ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک خدا مسرفین کو دوست نہیں رکھتا، بس خدا جسے دوست نہ رکھے اس کا ولی بھی نہیں بنتا، اس کا ولی بھی نہیں بنتا۔ بس خدا ہمیں یہ توفیق دے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔